یہاں پر جو وضو کے متعلق آپ نے پوچھا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پاکیزگی کا، طہارت کا حکم دیا، تو کل بھی اس پر ہماری بات ہو چکی ہے کہ جب کوئی ہمیں ایسا حدث واقع ہو کہ جس میں وضو سے کام چل سکتا ہے، اسے حدث اصغر کہتے ہیں۔ صحیح۔ جیسے واش روم کے لیے جانا، یا ری کا خارج ہو جانا، یا اسی طریقے سے خون کا نکل کر بہہ جانا، یا پیپ کا بہہ جانا۔ اسی طریقے سے جب ایسی ناپاکی جو ہے وہ آ جائے کہ جس میں غسل فرض کے بغیر کام نہ چلتا ہو، اسے حدث اکبر کہتے ہیں۔ جیسے احتلام کا ہو جانا یا جنبی ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ وضو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، آپ ذرا سوچیں کہ انسان اگر ناپاک ہوتا، یعنی حدث اصغر ہوتا، اور اسے وضو کا نہ پتہ ہوتا کہ پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اتنا کرم فرمایا کہ تم ناپاک ہو تو پاک پانی کے ذریعے پاکی حاصل کر لو، ٹھیک ہے نا۔ خدا نہ خواستہ پانی نہیں ہے، اور ایک صورت ایسی آتی ہے کہ خدا نہ خواستہ بیماری زیادہ ہے، بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، ہلاکت کا اندیشہ ہے، یا پانی بالکل آس پاس بالکل نہیں، ایک میل تک، تو اس صورت میں اللہ رب العالمین کا کتنا کرم ہے کہ پاک مٹی یا اس کی جنس کے ذریعے طہارت حاصل کر لو۔ یعنی طہارت کے ایسے بانے رکھے جہاں تک وضو کا تعلق ہے۔ جی، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ آپ مثال کے طور پر ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نظافت کے لیے نہانا، یا ایسی ٹھنڈک کے لیے نہانا، اور ایک ہوتا ہے وضو کرنا۔ آپ نہانے کے بعد اپنے آپ کو اتنا ریفریش محسوس نہیں کریں گے جتنا سلمان بھائی وضو کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں اتنا کمال رکھا ہے۔ یہ ہے جی جی جی، ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کو نیند آ رہی ہے، سست ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو عجیب سا چپ چپ محسوس ہو رہی ہے گرمی میں، وضو کر لیں، اللہ رب العالمین آپ کو بالکل فریش فرما دے گا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ کیا تم میں سے کسی کے گھر کے باہر کوئی صاف پانی کی نہر ہو اور کوئی اس میں 5 مرتبہ روزانہ نہائے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ اللہ اکبر۔ کہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اگر 5 مرتبہ، یہاں کوئی 1 مرتبہ نہائے تو جسم پر عام طور پر میل باقی نہیں رہتا۔ صحیح بات۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو نہاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ محاذ بنا ہوا ہے، نہانا بھی محاذ بنا۔ نہانا مجھے بڑا مشکل لگتا ہے، ایسے بھی لوگ کہتے ہیں۔ جی جی، جبکہ زیادہ اسمیل آتی ہے۔ لیکن نہانے والے جو ہوتے ہیں وہ سردی ہو گرمی ہو بالکل وہ پاکی حاصل کرتے ہیں، نہیں رہ سکتے۔ تو اب کوئی دن میں 5 مرتبہ نہائے تو اللہ رب العالمین کتنا، یعنی اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کیا رسول اللہ کیسے رہے گا؟ تو فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی جب 5 وقت وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، تو وضو کرنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم پر گناہوں کے میل کو باقی نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ فرمایا مطلب گناہ دھل جاتے ہیں۔ جی جی جی، یہاں تک فرمایا کہ کلی کرتا ہے تو منہ کے میل نکل، یعنی منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں، کونیوں سمیت چہرہ، اس کے علاوہ سر کا مسا، اس کے علاوہ پاؤں کو دھونا، تو جو جو اعضاء دھلتے چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان کو ظاہری پاک نہیں فرماتا، گناہوں سے بھی پاک فرماتا۔ بہت خوب مفتی صاحب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔